بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کو خیریت سے رکھے۔ ہمارے گھروں کے اندر بہت سے ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ جن کاموں کی وجہ سے ہمارے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ یہی کام ہمارے گھر میں پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں۔ انہی کاموں کی وجہ سے غربت میں اضافہ ہوتا ہے اور ہمارے گھر سے اللہ کی رحمت اور برکت کوسوں دور چلی جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب ان کاموں کی بات کرتے ہیں جس سے غربت اور محتاجی آتی ہے۔ ایسے کاموں سے اپنے گھر کی عورتوں کو منع کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کام عورتوں کو اپنے گھر میں مت کرنے دیں، نہ خود ان کاموں کو کریں اور نہ ہی گھر کے کسی فرد کو کرنے دیں۔ یاد رہے، ننگے سر کھانا پکانے سے بھی گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ کھانا بناتے وقت اپنے سر کو دوپٹے سے اچھی طرح ڈھانپ لیں۔ اسی طرح ننگے سر برتن دھونا اور ننگے سر کپڑے دھونا بھی گھر میں بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے سر کو ننگا نہ رکھے، کیونکہ عورت کے لیے حکم ہے کہ اس کا بال بھی کسی غیر محرم کو نظر نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح نماز فجر کے بعد سو جانا بھی گھر میں بے برکتی لاتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ وقت اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے اور اسی وقت انسان کا رزق تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن انسان اس وقت غفلت کی نیند سویا رہتا ہے، تو اس وقت کا سونا اس کے لیے غربت کے آنے کا سبب بنتا ہے۔ مہمان کے آنے پر ناراضگی کا اظہار کرنا بھی گھر میں بے برکتی کا سبب ہے۔ یاد رہے کہ مہمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مہمان اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مہمان کی آمد پر آپ کے رزق میں فرق پڑے گا۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اکثر گھر کا دروازہ کھول کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور دوسری عورتوں سے باتیں کرتی رہتی ہیں۔ ایسا کرنے سے اجتناب کی ضرورت ہے، اور بیت الخلاء میں بغیر کسی وجہ کے بات کرنا یہ کام بھی ایسا ہے جو گھر میں غربت آنے کا سبب بن سکتا ہے۔ یاد رہے کہ بیت الخلاء میں باتیں کرنے کی سخت ممانعت آئی ہے۔ بہت شدید ضرورت ہو تو بات کریں، ورنہ اس کام سے اجتناب کریں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے بنی آدم، تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا، میں تیرا سینہ استغنا اور بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کروں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرا دل مشغولیت سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور نہ کروں گا۔ محتاجی اور غربت 6 چیزوں کی وجہ سے آتی ہے۔ نمبر 1، جلدی جلدی نماز پڑھنے سے۔ نماز میں رکوع سجدہ وغیرہ سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنا ایک اہم ترین سنت ہے۔ اگر نماز میں رکوع سجدہ وغیرہ اطمینان کے ساتھ نہ ادا کیا جائے بلکہ کوے کے چونچ مارنے کی طرح جلدی جلدی ادا کیا جائے تو نماز ناقص اور مکروہ ہوتی ہے اور نماز کا ثواب بھی گھٹ جاتا ہے۔ آدمی جب باقاعدہ وقت نکال کر نماز کے لیے مسجد آتا ہے تو اسے اچھی سے اچھی نماز پڑھنی چاہیے تاکہ نماز کا پورا ثواب ملے۔ محض چند منٹ بچانے کے لیے عجلت اور جلد بازی کے ساتھ نماز پڑھ کر نماز ناقص کرنا اور کم ثواب پر راضی ہونا عقل مندی نہیں ہے۔ نمبر 2، کھڑے ہو کر رفع حاجت کرنے سے۔ کسی بھی انسان کا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حرام نہیں ہے، لیکن بیٹھ کر پیشاب کرنا سنت ہے۔ اس لیے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو تم سے یہ بیان کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، تم اس کی تصدیق نہ کرو، کیونکہ آپ بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ اس باب میں سب سے زیادہ صحیح حدیث ہے، اور اس لیے بھی کہ بیٹھ کر پیشاب کرنے میں زیادہ ستر پوشی ہوتی ہے اور اسی میں پیشاب کے چھینٹوں سے زیادہ حفاظت ہوتی ہے۔ اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے سلسلے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ابن عمر اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم سے اجازت اور چھوٹ منقول ہے۔ اس لیے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کسی قوم کی کوڑی یعنی کوڑا پھینکنے کی جگہ پر تشریف لائے اور آپ نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اس حدیث اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سابقہ حدیث میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ اس بات کا قوی احتمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کھڑے ہو کر پیشاب اس لیے کیا کہ یہ جگہ بیٹھنے کے مناسب نہیں تھی، یا آپ نے اس لیے کیا
تاکہ لوگوں کو یہ بتلا دیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حرام نہیں ہے، اور اس سے اس حقیقت کی نفی نہیں ہوتی جس کا ذکر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ ہی کر پیشاب کیا کرتے تھے، اور یہ ایک سنت ہے، کوئی ایسا واجب نہیں ہے کہ اس کے خلاف کرنا حرام ہی ہو۔ نمبر 3، کھڑے ہو کر پانی پینے سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس باب الرحبہ میں پانی لایا گیا تو انہوں نے کھڑے ہو کر پیا اور فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض کھڑے ہو کر پانی پینے کو مکروہ سمجھتے ہیں، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا جس طرح تم نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا۔ نمبر 4، منہ سے چراغ بجھانے سے۔ نمبر 5، دانت سے ناخن کاٹنے سے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ دانتوں سے ناخن کترنے والے افراد عموماً کاملیت پسند ہوتے ہیں، وہ اپنے ہر کام کو نہایت خوبصورتی، توجہ اور بغیر کسی غلطی کے انجام دیتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق لوگ عموماً اس وقت ناخن کترتے ہیں جب وہ ذہنی تناؤ یا دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، ایسے وقت میں وہ لاشعوری طور پر دانتوں سے ناخن چبانے لگتے ہیں اور انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ ایک اور تحقیق کے مطابق ناخن کترنے کے عادی افراد اگر کسی چیز پر توجہ مرکوز کرنا چاہیں یا بہت گہری سوچ میں ڈوبے ہوں تب بھی وہ بے اختیار ناخن کھانے لگتے ہیں۔ دانتوں سے ناخن کترنا دراصل نروس ہیبٹ قرار دی جاتی ہے، یعنی دماغی الجھن اور پریشانی کے وقت اختیار کی جانے والی عادت۔ نمبر 6، دامن یا آستین سے ناک صاف کرنے سے۔ آستین یا قمیص کے دامن سے منہ یا ہاتھ صاف کرنا خلاف ادب ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے، تاہم اگر کر لیے تو گناہ نہیں ہوگا۔ ایک بدو نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حشر میں حساب کون لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھا اور چلتے چلتے کہنے لگا، بخدا تب تو ہم سب نجات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کیسے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کریم ہے، اور کریم جب قابو پا لیتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ وہ چلا گیا مگر جب تک نظر آتا رہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ دہرا کر فرماتے رہے، اس بدو نے اپنے رب کو پہچان لیا، اس بدو نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جس شخص کا مقصد آخرت کی بہتری ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا رکھ دیتا ہے، اس کے بکھرے ہوئے کام سمیٹ دیتا ہے اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے، اور جس کا مقصد صرف دنیا کمانی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے درمیان محتاجی رکھ دیتا ہے، اس کے کام بکھیر دیتا ہے، اور دنیا اسے اتنی ہی ملتی ہے جتنا اس کا مقدر ہے۔